بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی زندگی کا سچا واقعہ سناؤں گی، جسے سن کر آپ کا اللہ پر ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ وہ شمون کو جتنی بے رخی دکھاتی تھی وہ اتنی ہی محبت دکھاتا تھا۔ کہاں وہ پری چہرہ اور کہاں وہ موٹے بھدے نقوش والا شمون۔ بھلا ان کا آپس میں کیا جوڑ بنتا تھا؟ آج بھی جب شدید گرمی کا دن تھا وہ ان کے گھر ٹپک آیا تھا۔ امی پلیز، میں کوئی چائے وائے نہیں بنا رہی، میرا کچن میں جانے کا ذرا سا بھی موڈ نہیں ہو رہا۔ عالیہ کے لہجے میں اتنی بیزاری تھی کہ ہیرا بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں، لیکن آنکھوں میں چھپی خفگی بتا رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی ہیں۔ ہیرا کے اس انداز سے عالیہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا امی، بنا رہی ہوں چائے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی شدید گرمی میں آخر شمون بھائی کو سوچتی کیا ہے کہ وہ گھر سے نکل آتے ہیں اور ہمارے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر پہنچ ہی جاتے ہیں تو کم از کم شدید گرمی میں چائے تو نہ مانگا کریں۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ ہیرا نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ کمبخت، ایک تو اپنے گلے میں بھونپو سیٹ کیا ہوا ہے، ذرا شرم نہیں آتی کہ مہمان سن لے گا؟ لس بھونپو پر عالیہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی، جسے چھپاتے ہوئے وہ کچن میں چلی آئی۔ اتنی گرمی میں چائے بنانا اسے شدید خوف سے دوچار کر رہا تھا۔ اگر امی اس وقت گھر پر نہ ہوتی تو وہ شمون بھائی کو دروازے سے ہی رخصت کر دیتی۔ پتہ نہیں کیوں بے وقت منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ کیا ہوا بھائی، تمہارا موڈ اس وقت کافی آف لگ رہا ہے؟ شمون بھائی کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ اوفو شمون بھائی، آپ تو ڈرا ہی دیتے ہیں۔ اس نے خفگی سے انہیں گھورا۔ دراصل میں یہ کہنے آیا تھا کہ چائے کا تکلف مت کرو، میں بس جا رہا ہوں۔ شمون کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے عالیہ کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ تم روٹھے، ہم چھوٹے، کاش آپ بہت عرصے کے لیے ناراض ہو جائیں۔ یہ سب اس نے دل میں سوچا تھا، لیکن بظاہر بہت معصومیت سے پوچھا، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ امی نے تو آپ کے لیے چائے بنانے کو کہا تھا۔ اصل میں مجھے خوف ہے کہ کہیں چائے کی پتی کی بجائے تم پیالی میں زہر ہی نہ ڈال دو۔ میں امی ابو کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر میں مر گیا تو وہ بیچارے بے موت مارے جائیں گے۔ چہرے پر مظلومیت کا کافی اچھا تاثر سجایا تھا شامون نے۔ وہ بری طرح تپ گئی۔ ویسے آئیڈیا بہت اچھا دیا ہے آپ نے۔ آئندہ میں بہترین کوالٹی کا زہر منگوا کر رکھوں گی تاکہ آپ کو مرنے میں زیادہ دیر نہ لگے اور میں بھی انتظار کی زحمت سے بچ جاؤں۔ چلو خیر، اب چائے بنا ہی دو۔ باتوں باتوں میں چائے کا پانی کھولنے لگا ہے، بالکل تمہارے مزاج کی طرح۔ وہ بہت اطمینان سے کہتا واپس پلٹ گیا۔ اللہ کی قسم، اس وقت تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ چائے کا پانی آپ کے سر میں ڈال دوں۔ اس نے دانت پیس کر باہر جاتے ہوئے شرجیل کی طرف دیکھا، جسے ہیرا بہت محبت سے پکار رہی تھیں۔ پتہ نہیں ان ڈائجسٹوں اور ٹی وی کے ڈراموں میں ہیروئن کے کزنز اتنے ہینڈسم کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو اس معاملے میں بہت ہی غریب ہوں۔ اس نے بہت حسرت سے سامنے ٹی وی اسکرین پر چلتے ہوئے ڈرامے کو دیکھتے ہوئے عربیہ کو مخاطب کیا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ عالیہ، خدا کے لیے تم اپنے کزنز کا مقابلہ افسانوں اور ڈراموں کے ہیروز سے کرنا چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو افسانوی دنیا سے نکال کر دیکھو تو تمہیں اپنے ارد گرد کے لوگ بھی خود بخود اچھے لگنے لگیں گے۔ رابعہ کی یہ نصیحت اسے ذرا نہ بھائی۔ اس نے بہت خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ بات بے بات مجھے افسانوں کے طعنے دینا چھوڑ دو۔ یہ خالصتاً میرے اپنے خیالات اور احساسات ہیں۔ مجھے اللہ نے حسن پرست بنایا ہے تو پھر بھلا میں شمون بھائی جیسے کزن کو کیسے برداشت کروں جو ہر وقت میری جان کو آئے رہتے ہیں؟ بری بات ہے عالیہ، کسی کا یوں تحقیر سے مذاق نہیں اڑاتے۔ شمون بھائی اب اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ رابعہ نے اسے فوراً ہی ٹوکا۔ ہاں، اتنے برے بھی نہیں ہیں، بس رنگ ذرا گہرا سانولا ہے، آنکھیں بھی غور سے دیکھنے پر ہی نظر آ جاتی ہیں، اور ناک کی چوڑائی نہ پوچھو، ایسے لگتا ہے کہ… بس کرو عالیہ۔ بے اختیار رابعہ نے اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی ٹوکا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ تمہیں شمون بھائی پسند نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کی شکل کا یوں مذاق اڑاؤ۔ اچھی خاصی نرم دل کی لڑکی ہو، پھر ان کے لیے اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہو؟ رابعہ کے لہجے میں ٹھیک ٹھاک غصہ تھا۔ عالیہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں کیا کروں رابعہ؟ اگر وہ مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے تو پھر میں کیسے ان کے لیے کوئی اچھی بات منہ سے نکالوں؟ مجھے ان کی کچھ کہتی ہوئی آنکھوں سے شدید الجھن ہوتی ہے۔ ان کی باتوں میں چھپے ان کے جذبات میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں،
اور پھر مجھے ان سے چڑ نہ ہو تو کیا ہو؟ اس نے بہت الجھے ہوئے انداز میں اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں، اس بات کو تو میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ شمون بھائی کی خاموش محبت کچھ نہ کہتے ہوئے بھی جیسے سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ اس دن تمہیں سالگرہ پر تمہاری اتنی بے اعتنائی، اتنی بے رخی کو محسوس کرتے ہوئے بھی ان کی نظریں بار بار تمہارے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ اس کی بات پر عالیہ شرارت سے ہنستی تھی۔ ہائے رابعہ، کتنے افسانی سے جملے ہیں تمہارے۔ کاش شمون بھائی کی جگہ اگر یہ ظالم ہوتا تو ان لمحوں میں کتنی خوبصورتی سمٹ آتی۔ وہ ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس میں ایک ہینڈسم سا ہیرو کزن کے روپ میں ہیروئن کو زمانے سے ٹکرانے پر اکسا رہا تھا۔ سدھر جاؤ عالیہ، یہ شکل و صورت سب ثانوی چیزیں ہیں، سچی محبت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ کیا تمہیں حضرت علی کا وہ قول یاد نہیں کہ اس کے لیے زندگی مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے؟ رابعہ نے بڑے خوبصورت قول کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ جھنجھلا سی گئی۔ اوفو رابعہ، یہ کیا تم شمون بھائی کی اتنی وکالت کرتی رہتی ہو؟ تائی امی سے کہہ کر کیا تمہارا رشتہ بھجوا لوں؟ قبول کر لو گی؟ یہ نصیحتیں اور اقوال پھر تم اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھو۔ اس کے طنز کو رابعہ نے بڑے تحمل سے برداشت کیا تھا۔ ان اقوال کو سمجھنے کے لیے بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے، اور تم بالکل سطحی ذہن کی مالک ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس رشتے پر مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس کے دل میں تم ہو، میں نہیں، بس یہی میرے انکار کی وجہ بنتی۔ رابعہ نے بہت ٹھہرتے ہوئے انداز میں اس کے طنز کا جواب دیا تھا، لیکن دہکتے ہوئے شعلوں کی حدت عالیہ نے اس کے ہر لفظ میں محسوس کی تھی۔ امی، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے دروازے سے ہی پکار کر پوچھا تو ہیرا نے سر کے اشارے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دعا سلام کرتی اندر چلی آئی۔ اتنا مزیدار ایوارڈ شو چل رہا تھا جب فہد نے آ کر اسے امی کے بلانے کی اطلاع دی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا امی جان؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے، بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ کل شہریار بھائی اور سعدیہ بھابھی آ رہے ہیں، وہ تمہارا شمون کے لیے رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ گھر میں کوحرام بچ گیا۔ وہ یہ تو جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی حسن پرست اور خود پسند ہے، وہ شامون کے معمولی نقش و نگار کی وجہ سے اسے نہیں پسند کرتی، اور اس رشتے کی بات سن کر وہ ضرور اپسٹ ہوگی، لیکن اس کے اتنے شدید ری ایکشن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ صبح جب بابی سعدیہ نے فون پر آنے کی اطلاع دیتے ہوئے اپنا مدعا بھی بیان کیا تھا تو ہیرا نے فوراً ہی دبئی فون کر کے اپنے شوہر کو اس خبر کی اطلاع دیتے ہوئے عالیہ کی مرضی کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن راشد نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ تم بھی کمال کرتی ہو حاجرہ۔ ارے عالیہ ابھی نادان ہے، کم عقل ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں افسانوی دنیا میں رہتی ہیں، انہیں شوہر کے روپ میں ایک ہیرو چاہیے ہوتا ہے۔ وہ شکل و صورت اور پرسنالٹی کو لڑکے کے کردار، اس کی نیچر اور اس کے برائٹ فیچر پر زیادہ فوقیت دیتی ہیں، لیکن شادی ہو جانے کے بعد انہیں عام سی صورت والا شوہر جی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے اتنا اعتماد دکھایا کہ وہ مزید بحث کر ہی نہیں سکیں۔ دیکھو ہیرا، میرے پاس بھی کل بھائی کا اسی سلسلے میں فون آیا تھا، مجھے تو دل سے خوشی ہوئی۔ شامون اپنا خون ہے، ہم بچپن سے اسے دیکھ رہے ہیں، کتنا باادب، باتمیز اور کیئرنگ نیچر کا لڑکا ہے وہ۔ جاب بھی اسے اچھی مل گئی ہے، آگے بھی ترقی کے شاندار چانسز ہیں، ہماری بچی وہاں خوش رہے گی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ان لوگوں کو انکار کرنے کا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ خاصے جذباتی سے ہو گئے تھے۔ اب انکار کرنے کی کوئی وجہ ہیرا کے پاس نہیں تھی۔ ادھر عالیہ نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ ذاتی طور پر تو انہیں شمون بہت پسند تھا، کتنی محبت اور اپنائیت تھی اس کی طبیعت میں۔ عالیہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چراغ جل اٹھتے تھے وہ بھی ان سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ پتہ نہیں عالیہ کو اس سادہ اور پرخلوص شخص سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ انہوں نے بہت تعصب سے سسکیاں لیتی ہوئی عالیہ کی جانب دیکھا۔ باجی، یہ سب آپ کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ فہد نے بہت ہی شکایتی نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ ارے واہ، بھلا اس حادثے کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں نے تو محض اس رشتے سے انکار کیا تھا جو کہ میرا حق ہے۔ اس کے لہجے میں ہٹ درمی تھی۔ جس طرح آپ بیان کر رہی تھیں وہ بد دعا کا ہی ایک روپ تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں خوشی خوشی ہاں کر دیتی تو ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کو بد دعا نہیں کہتے، سمجھے تم؟ عالیہ نے سختی سے اسے ڈانٹا۔ اس وقت حق کی بات کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ امی نے بھی فون پر بتایا ہے کہ کافی چوٹیں آئی ہیں۔ فہد نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ نہ تو وہ میری بد دعاؤں سے زخمی ہوئے ہیں اور نہ ہی میری دعا ان کو لگے گی۔ ان سب چیزوں کا تعلق احساس اور محبت سے ہوتا ہے اور وہ میرے دل میں ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو حیرت سے گنگ ہی رہ گئی۔ بہت ہی ناقابل یقین نظروں سے اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے بدلو اور ہلکا سا میک اپ بھی کر لینا۔ آج ہی کالج سے تم کو دیر سے آنا تھا اور یہ موبائل کیوں آف رہتا ہے تمہارا؟ ہیرا نے ایک ہی سانس میں اسے ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ سرزنش کرنا بھی نہیں بھولا تھا۔ لیکن امی، آسیہ آنٹی کو اتنی اچانک کیا سوچی کہ وہ ایمرجنسی میں آ رہے ہیں؟ اسے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آسیہ حاجہ کی کلاس فیلو ہوا کرتی تھیں۔ ان کی شادی کسی بزنس مین سے ہوئی تھی۔ قسمت کی دھنی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میاں کا کاروبار ایسا چمکا کہ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ہیرا کی دوستی بالکل چھپ سی گئی تھی۔ رسمی سلام دعا یا پھر اپنے شاندار بنگلے میں کسی فنکشن میں ہیرا انہیں کبھی کبھار یاد آ جاتی تھی۔ اس بار عالیہ بھی ان کے ساتھ آسیہ آنٹی کے گھر ان کے بیٹے کے امریکہ جانے کے سلسلے میں ایک شاندار فنکشن میں گئی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھا ان کا گھر اور اس پر ان کا خوبصورت اور ہینڈسم بیٹا جو امریکہ میں اپنا بزنس سیٹ کرنے جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت نے اسے بالکل سحر زدہ کر دیا تھا۔ شہزاد نے بھی آسمانی کپڑوں میں ملبوس اس پیاری سی لڑکی کا چپکے چپکے یوں اپنی طرف دیکھنا محسوس کر لیا تھا۔ تبھی وہ ہیرا آنٹی کو سلام کرنے کے بہانے ان لوگوں کے قریب چلا آیا۔ عالیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آنٹی، اس بار تو آپ شاید 1 سال بعد ہمارے گھر آئی ہیں۔ کتنا خوبصورت اور میٹھا لہجہ تھا اس کا۔ شہزاد کی شخصیت، اس کی گفتگو، اس کا انداز جیسے عالیہ کو سحر میں جکڑ رہے تھے۔ بس بیٹا، میری اور آسیہ کی دوستی کو ہم دونوں کی مصروفیت نے جیسے دھندلا کے رکھ دیا۔ ویسے بھی درمیان میں ایک ہی بار آئی تھی لیکن تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ہیرا نے سہیلی کی بے مروتی پر مصلحت کا پردہ ڈالتے ہوئے بہت کمزور سا جواز پیش کیا تھا۔ پھر شہزاد نے کچھ باتیں عالیہ سے بھی کی تھیں۔ وہ جیسے ایک ٹرانس میں اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ واپس آ کر بس سارا دھیان اسی کی طرف لگا دیا۔ وہ کچھ پل، کچھ لمحے اس کی زندگی میں آ کر ٹھہر سے گئے تھے۔ کچھ دنوں سے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہو۔ یہ ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار خواتین کچھ ایسا غلط بھی نہیں لکھتی۔ ان کے ہیرو مجسم ہو کر ہی اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، جیسا کہ شہزاد۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ وہ تو اپنی طرف سے بے حد خوش تھی۔ اس نے فون کر کے اپنی دوست کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھی مگر اسے کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے امیر اور اعلیٰ سٹیٹس کے لوگ آخر ان سے رشتہ کیوں کر رہے ہیں۔ ادھر ہیرا کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ فوراً ہی شوہر کو فون گھما ڈالا۔ اس سے پہلے وہ انہیں عالیہ کے اس ریاکشن کے بارے میں بتا چکی تھیں جو اس نے شامون کے رشتے کے بارے میں دیا تھا۔ راشد ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ اپنی بیٹی کے اونچے معیار اور خیالات سے اچھی طرح واقف تھے۔ تبھی بجھے ہوئے دل سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری یہ دوست بہت اونچی ناک والی بھی ہے، ہماری حیثیت کو کمتر سمجھتی ہے۔ عالیہ کبھی وہاں خوش نہیں رہے گی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو صرف ظاہری حسن ہی نظر آتا ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ ان روشنیوں کے پیچھے اندھیروں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر میں منع کر دوں آسیہ کو؟ ہیرا نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ان لوگوں کو آنے دو۔ ابھی فوراً کوئی جواب نہیں دینا اور نہ ہی شہریار بھائی اور بھابھی کو اس رشتے کے بارے میں بتانا۔ میں فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی مرضی میں میری بچی کی بہتری چھپی ہوئی ہے۔ راشد کی اجازت ملنے کے بعد ہیرا نے شام کے لیے خاصے انتظامات کر لیے تھے اور اس وقت عالیہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے خوابوں کی تعبیر اتنی جلدی مل جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔
اسے وہ دن یاد آنے لگا جب وہ شامون کے ساتھ ایک بار دکان پر گئی تھی تو ساتھ گزرتے ہوئے ایک لڑکے نے کہا تھا ہور کے پہلو میں لنگور۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اس نے دل میں سوچا۔ اب جب شامون میرے ساتھ شہزاد کو دیکھے گا تو اسے خود ہی شرمندگی ہوگی کہ وہ مجھے کیوں پسند کر بیٹھا تھا، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ۔ وہ لوگ آئے اور عالیہ کو پسند کر کے چلے گئے۔ عالیہ بہت خوش تھی مگر اس کے گھر والوں کو وہ لوگ خاصے پسند نہیں آئے تھے۔ عالیہ کی ماں کو حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ بقول ان کے شہزاد کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور ویل آف لڑکیوں کے رشتے موجود ہیں، پھر انہیں عالیہ ہی شہزاد کے لیے کیوں پسند آئی۔ عالیہ نے ماں کے الجھے ہوئے انداز کو دیکھا تو بولی، امی آپ کی بیٹی بھلا کسی سے کم ہے، اور یقیناً وہ لوگ شہزاد کے اصرار پر آئے ہیں۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ اس فنکشن میں وہ لوگ کتنی اہمیت دے رہے تھے مجھے۔ ہیرا نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنی خود پسند بیٹی کو دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ آج شام کو وہ اپنی دوست کو اسی خوشی میں ٹریٹ دینے کے لیے ہوٹل لے گئی۔ ارے رابعہ، وہ سامنے ٹیبل پر شہزاد کی پھپھی شمائلہ بیٹھی ہیں، یہی تو کل آسیہ آنٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھیں۔ عالیہ نے سرگوشی میں رابعہ کو بتایا۔ وہ لوگ بھی ابھی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھیں، تبھی ان دونوں کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پاس بلا لیا تو دونوں کچھ جھجکتے ہوئے ان کے نزدیک چلی گئیں۔ شمائلہ کے ساتھ ان کی کوئی دوست بھی تھی۔ آؤ عالیہ، کمال ہے بھائی، ابھی ہم تمہارے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک تم لوگ مل گئیں۔ بھائی تم مجھے بہت پسند آئی ہو عالیہ، شہزاد نے بھی گھر جا کر تمہاری بہت تعریف کی۔ شمائلہ کی بات پر عالیہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ ہاں بھائی، تم کیوں نہیں تعریف کرو گی، آخر شہزاد کو منانے کا مارکا بھی تو تم ہی نے سر کیا ہے۔ رافعہ نے ہنستے ہوئے انہیں چھیڑا تو رابعہ کے ساتھ عالیہ نے بھی چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ بھائی آسیہ بابی کی پریشانی اور ڈپریشن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے سے اٹیچ بھی تو بہت ہیں، اس کے امریکہ جانے پر اتنی اداس ہو رہی تھی تو بس میں نے ہی شہزاد کی فوری شادی کے لیے راضی کیا تاکہ کچھ ان کا دل بھی بہل جائے۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی تو عالیہ کی جان میں جان آئی۔ ویسے بیٹا تمہیں شہزاد امریکہ جانے کے بعد آسیہ بھابی کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ہم لوگوں نے اسی لیے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں زیادہ نخرے نہیں دکھاتیں، ورنہ ہمارے شہزاد کے لیے تو حسین اور امیر و کبیر لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن وہ تو شہزاد سے پہلے ہی امریکہ جانے کو تیار تھیں، پھر آسیہ بھابی تو ویسے بھی تنہا رہ جاتیں۔ اپنے حساب سے وہ عالیہ کو شاید اس کی حقیقت بتا کر آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ کیا مطلب آنٹی، یعنی عالیہ شہزاد کے ساتھ امریکہ نہیں جائے گی؟ رابعہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عالیہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ کمال کرتی ہو تم بیٹا، ہم نے عالیہ کو امریکہ بھیجنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہو بنانے کے لیے شادی کر رہے ہیں، ورنہ ہم سٹینڈرڈ کی بہو نہ لے کر آتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری خدمت کرے گی، ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں جو یہ تانا دے رہے ہیں کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئیں۔ کیا تانا دے رہے ہیں وہ آنٹی؟ رابعہ نے بہت ضبط سے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں، جلنے والے تو جلتے ہیں نا، بقول ان کے آسیہ بھابی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کے در پہ ہیں، لیکن بھابی نے سب کو ٹھیک ٹھیک سنا دی ہیں کہ انہیں اپنی بہو جان سے زیادہ پیاری ہے، وہ صورت اور سٹیٹس سے زیادہ سیرت اور کردار کو ترجیح دیتی ہیں۔ شمائلہ نے بہت پیار سے عالیہ کا ہاتھ چوم لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اصل میں شہزاد ہے ہی اتنا ہینڈسم، گڈ لکنگ اور سرخ و سفید کہ سب سمجھتے ہیں آسیہ اس کے لیے کوئی حور پری ڈھونڈ کر لائے گی، شاید اسی لیے لوگ آسیہ کی پسند پر چل رہے ہیں۔ رافعہ نے شمائلہ کی بات کا دفاع کیا تو ان الفاظ نے عالیہ کی روح کو جھلسا کر رکھ دیا۔ کچھ رسمی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئیں۔ عالیہ یہاں چہکتی ہوئی آئی تھی اور بوجھل قدموں سے گھر جا رہی تھی۔ رابعہ اچھی طرح سے اپنی دوست کے زرد پڑتے چہرے کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنی دوست کی نیچر کو اس سے زیادہ بھلا کون سمجھ سکتا تھا؟ جانتی تھی کہ عالیہ کی خود پسندی پوری طرح ہرٹ ہوئی ہے۔ یہ لڑکی جسے اپنے حسن، اپنی ذات پر بڑا زوم تھا، کالج میں، دوستوں میں، خاندان میں اپنے مد مقابل کسی کو نہیں گردانتی تھی، آج اپنی ہی نظروں میں گھری جا رہی تھی۔ ویسے میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عالیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے نوٹ کیا ہے کہ شہزاد کے سامنے وہ تمہاری شخصیت کو ایسی ہی کمتر سمجھ رہی تھی جیسے تم اپنے مقابلے میں شمون بھائی کو سمجھتی ہو؟ اتنی سی دیر میں مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس اہمیت کی عادی ہو
وہاں تمہیں محض مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کہا جائے گا۔ عالیہ، میرے خیال میں ہور کے پہلو میں لنگور والے محاورے میں تمہاری ہی عزت، قدر اور اہمیت ہے۔ رابعہ کی صاف گوئی جیسے اس کے ذہن کے در کھول رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے میں شامون بھائی کے لیے ہاں کر دوں؟ اس نے بظاہر برا مان کر کہا، حالانکہ دل میں وہ پوری طرح اس کے خیالات سے متفق ہو رہی تھی۔ بچپن سے ہی خود پسند رہی تھی اور اس وقت جو بے عزتی وہ اپنے لیے محسوس کر رہی تھی اسے ساری زندگی برداشت کرنے میں اس کا حوصلہ نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ احساس برتری لیے جینے کا شوق تھا۔ ہاں بالکل، تمہاری تائی آسیہ آنٹی کی طرح اپنی خدمت کروانے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی خوشی، اس کے شدید محبت کی خاطر بہت ارمانوں سے تمہیں ایک شہزادی کی طرح اپنے گھر لے کر جانا چاہ رہی ہیں۔ اب تم خود سوچ لو، لوگ کہیں تمہیں ہور کہیں گے اور کہیں تمہیں ٹاٹ کا پیوند۔ عالیہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک دم کھسیانی ہنسی ہنس کر بولی، عالیہ، مجھے ہور کے پہلو میں لنگور بیٹھا ہوا زیادہ اچھا لگے گا۔ اس بار اس کی ہنسی میں رابعہ کا قہقہا بھی شامل تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی شمائلہ نے دونوں لڑکیوں کو یوں بے ساختہ ہنستے ہوئے دیکھا تو طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ رافعہ سے بولی، متوسط گھرانے کی اس لڑکی کو اتنا اونچا گھر اور شاندار دلہا مل رہا ہے نا، ذرا دیکھو تو صحیح، مارے خوشی کے دانت ہی بند نہیں ہو رہے۔ مگر وہ کیا جانتی تھیں کہ اس کے دل میں جو ان کے لیے دروازہ کھلا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی باتوں نے اس کی آنکھوں سے خود پرستی کی پٹی ہٹا کر اس کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔